بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لڑائی میں جایا کرتی تھی، وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی، پانی پلایا کرتی اور میدانی کارزار میں لڑا کرتی تھی۔ انہیں خواتین قریش سے کسی عورت کو نہیں دیکھا کہ وہ غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر اس قدر لڑی ہوں جتنی کہ یہاں جنگ یرموک میں یہ بے جگری کے ساتھ لڑے اور خلافت فاروقی میں انہوں نے کارہائی نمایاں کیے۔ اس وقت مسلمانوں پر عرصۂ حیات بالکل تنگ ہو گیا۔ عرب قتل ہونے لگے، رومی ان میں آ کر مل گئے اور انہیں ہر جگہ تحقیق کرنا شروع کر دیا، تو خواتین قریش نے مردانہ وار اٹھ کر ان کا مقابلہ کیا۔ مہاجرین کی عورتیں لخم اور جذام کے قبیلوں کی عورتوں سے مل گئی۔ جنگ برابر قائم تھی، شعلے بھڑک رہے تھے کہ انہوں نے اپنی قومیت، ماؤں کے نام اور اپنے لقبوں کو زور زور سے یاد کر کے لڑنا شروع کیا اور اولادوں کو گود میں اٹھا اٹھا کر گھوڑوں کے انہوں پر جو چوبے مار مار انہیں جنگ کی طرف لوٹا دیا۔ بعضوں نے مشرکین کا مقابلہ کیا اور بعضوں نے مسلمان کو مار مار کے جنگ کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، اور جب تک وہ لڑائی اور میدانی کارزار کی طرف نہ پھر گئی، اس وقت تک انہیں چین نہ لینے دیا۔ یہ برابر لڑ رہی تھی، مردوں کی حمایت کرتی جاتی تھی کہ رومی نے ان پر ہجوم کیا۔ رومیوں کے حملے سے لخم، جذام اور خولان کی عورتیں فسپا ہو کر پیچھے ہٹے، مگر حضرت خولہ بنت عذور، ام حکیم بنت حرس، سلمہ بنت لؤی اور لبنہ بنت سالم رضی اللہ عنہن ان عورتوں کی طرف بڑھے اور ان کے چہروں اور سروں پر چوبے مار مار کر کہنے لگی کہ تم ہمارے بیچ میں سے نکل جاؤ، تم نے ہماری جماعت کو بھی سست کر دیا۔ یہ سن کر خواتین پھر لڑائی کی طرف مڑی اور بے خوف خطر لڑنے لگی۔ حضرت ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا تلوار لیے ہوئے ان کے آگے آگے تھی اور کفار کو پیچھے ہٹا دیتی تھی۔ اس روز سوائے نصیحت کے عورتوں کی زبان پر اور کوئی الفاظ نہیں تھے۔ حضرت ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہ مارتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ معاشر العرب، ان بغیر ختنے کیے ہوئے کفار کو مار لو۔ یہی حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ کہتی جاتی تھی، اور ان کے ہاتھ میں جو ہندی تلوار تھی اس سے مشرکین کو تحقیق کرتی جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آواز کی سوا کسی مرد کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ بلند آواز سے نصیحت کر رہے تھے کہ معاشر المسلمین، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس امتحان میں پورے اترو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام آؤ۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت شجاعت کے ساتھ نیشہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے دوش بدوش اپنے گھوڑے کی باگیں ان کے گھوڑے کی راستوں سے ملاتے ہوئے لڑ رہی تھی، اور جب وہ رومیوں پر کوئی حملہ کرتے تھے تو آپ بھی برابر اس طرح رومیوں پر حملہ کرتی تھی۔ مسلمان مردوں نے جب خواتین اسلام کی بہادری ان کا اس طرح جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنا دیکھا تو ایک دوسرے سے جو اس کے قریب تھا کہنے لگے کہ اگر ہم ان عورتوں کی طرح بھی نہ لڑے تو ہمارا ان عورتوں کے بجائے چوڑیاں پہن کر پردے میں بیٹھ جانا بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ میدان جنگ کی طرف پھرے اور لڑنے لگے۔ خداوند جل وعلا نے واقعی جنگ یرموک کے روز خواتین قریش کو ہی جرأت و ہمت دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عنایت فرمائے۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد الرحمن بن فضل نے اور ان سے یزید بن ابی سفیان نے، ان سے مقبول رضی اللہ عنہ اجمعین نے روایت کی ہے کہ جنگ یرموک رجب 15 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رومی میں سے ایک کافر نے ہم پر حملہ کیا تو حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ عنہ آگے بڑھی اور تلوار سے اس پر مسابقت کرنے لگی۔ آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ سے گری اور اس کافر کی تلوار آپ کے سر پر پڑی، جس سے خون جاری ہو گیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ حضرت عفیرہ بنت عفان رضی اللہ عنہ انہیں زمین پر گرتا دیکھ کر چلائی اور کہا کہ خدا کی قسم، زرار اپنی بہن کی وجہ سے غمگین ہو گئی۔ یہ کہتے ہی آپ نے اس رومی پر حملہ کیا اور اس کی تلوار کا ایک ایسا جچا تلا ہاتھ مارا کہ اس کا سر دور جا کر گر پڑا۔ اس کے بعد آپ حضرت خولہ بنت عذور رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، ان کا سر اپنے زانوں پر اٹھا کر رکھا اور کہنے لگی کہ کیا حال ہے۔ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا جس نے ان کے سر کے بالوں کو لالے کے پھول کی طرح سرخ رنگ کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگی اچھی ہو، خدا کا شکر ہے، مگر میرا گمان یہ ہے کہ میں چند ساعت کی مہمان ہوں،
اگر تمہیں میرے بھائی زرار کا کچھ پتہ ہو تو بتلاؤ۔ انہوں نے کہا یا بنت حضور مجھے ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ بنت حضور رضی اللہ عنہ نے دعا کی اللہم اجعلنی فداء لاخی لا ترجع بی الاسلام، الہی مجھے میرے بھائی کا فدیہ کر دیجئے اور ان کی وجہ سے اسلام کو کوئی درد نہ پہنچے۔ حضرت عبیرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے ان کے اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ اٹھ سکی۔ ہم چند عورتوں نے مل کر انہیں اٹھایا اور ان کے خیمے میں لا کر لٹا دیا۔ جب رات ہو گئی تو میں نے انہیں دیکھا وہ تندرستوں کی طرح لوگوں کو پانی پلا رہی ہیں اور زخم کا ان پر کوئی اثر نہیں۔ ان کے بھائی نے بھی انہیں دیکھا چونکہ سر میں زخم تھا، کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک کافر نے مار دیا تھا جسے حضرت عبیرہ نے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا بہن تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارے ایک زخم کے بدلے میں ان کے بہت سے زخم کھول لیے اور ان کے بدلے بے شمار لوگوں کو تحقیق کر دیا۔ لڑائی کا علاوہ اسی طرح گرم تھا اور آغاز دن سے سورج کے غروب ہونے کے قریب تک اسی طرح اپنے شعلے بھڑکاتا رہا۔ رات جو قریب آتی جاتی تھی اس کی گرمی اور شدت اور تیز ہوتی جاتی تھی۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے دوسرے سردارانی لشکر اپنے نشانات لیے ہوئے برابر لڑ رہے تھے، حتیٰ کہ رات کی ظلمت نے ان دونوں حریفوں کے لشکروں کے مابین پردہ ڈال دیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت مرقال بن ہشام رضی اللہ عنہ نے قبیلے بن حمیر لخم اور جذام کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی طرف لوٹے۔ اس یوم التعویر کے دن 40,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ رومی کام آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس روز 9 تلواریں ٹوٹی۔ بعض حضرات جو جنگ یرموک میں حاضر تھے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اس روز لڑنا 100 بہادر اور شجاع جوانوں کے لڑنے کے برابر تھا۔ حازم بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میدانی کارزار میں مشرکین کے اندر سے سب اور ابلق گھوڑوں پر بڑے ڈول گھوڑے تھے سوار ہو کر ریشمی کپڑے پہنے ہوئے بہت سے آدمی نکلے، قلب لشکر میں گھسے چلے آئے اور سب نے ایک دفاعی حملہ کر دی۔ جوہر کی ایک سلیب اپنے درمیان میں بلند کی، ان کا میمنہ ہمارے میسرہ کی طرف اور میسرہ ہمارے میمنہ کی طرف متوجہ ہوا اور ہم نے جس طرح جنگل میں جانور بھاگتے ہیں اس طرح ان کے سامنے سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم باغ کی عورتوں کی طرف چلے، ان عورتوں نے ہمارے منہوں پر مار مار کر ہمیں اس طرف لوٹنے پر مجبور کیا۔ وہ مارتی جاتی تھی اور چیخ چیخ کر کہتی جاتی تھی اللہ اللہ لا تمول اسلام بحزبکم واتقوا اللہ ربکم، اللہ بہت بڑے ہیں، لوگوں اپنی حزمیت سے اسلام میں رخنا نہ ڈالو اور اپنے رب سے ڈرو۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس قبیلہ بنی محارب کے ایک شخص نجم بن مفرح فریح رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ شخص عرب میں نہایت فصیح، بلیغ، خوش بیان، بلند آواز اور نہایت اعلیٰ درجے کے مقرر سمجھے جاتے تھے، حتیٰ کہ فصاحِ عرب ان کی نظم اور نثر سننے کے لیے ان کے پاس دور دور سے آیا کرتے تھے۔ وقد رحمہ اللہ نے عبد الملک بن محمد اور انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے حسان بن کعب اور انہوں نے عبد الواحد اور انہوں نے عوف اور انہوں نے موسیٰ بن عمران یشکری سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت نصر بن مازین رضی اللہ عنہ کو جامع نیل میں جنگ یرموک کا قصہ بیان کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس طرح فرمایا کہ مسلمان ہزیمت کھانے کے بعد جب بھاگ پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بعد بنی محارب کے ایک شخص نجم بن فریح کی تقریر کے سوا اور کسی کا کلام یا آواز نصرت اسلام کی طرف نہ لوٹا سکتا۔ ان کی ہر ایک تقریر سجا اور قافیے سے مزین ہوتی تھی اور یہ اپنے ہر ایک کلام کو نہایت حسن ترتیب سے مجتمع کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان کی اس تقریر کو جو انہوں نے یرموک کے دن کی تھی یاد کر لیا تھا۔ فصاحِ متاخرین مثلاً اسماء ابوعبیدہ اور انہی کی طرز کی پیروی اور اپنے کلام میں انہی کی مطابقت کیا کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ اس میں ذیل ہے: لوگوں اس دن کے بعد ایک اور دن آنے والا ہے جس کا تم میں سے ہر شخص معائنہ کرنے والا ہے۔ جنت میں تم تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک سختیوں میں صبر نہ کرو اور خواہ کتنی ہی مصیبت نازل ہو جائے مگر جہاد سے حذر نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض سماوات میں اگرچہ جنت بنائی ہے مگر اس کی کنجی سختی جھیلنے والوں کے لیے رحمت فرمائی ہے۔ شہادت کا درجہ چونکہ تمام چیزوں سے افضل اور اعلیٰ ہے اور رسول رضائے رب کا ایک اعلیٰ ہے، تمہیں چاہیے کہ ایسی شہادت پی کر اپنے رب کو راضی کر لو اور جنت کے مستقبل کو اپنے لیے ماضی کر لو۔ یہ آتش حرب مشتعل ہے جس کا اشتعال دیر پا اور مستقل ہے، ہلاکت اور بربادی آ گئی ہے، نفاق و شقاق کی گھٹا گئی ہے۔ کیا تم اس زمانے کے نبی کے اصحاب نہیں ہو اور کیا ابواب رحمت کے بواب نہیں ہو؟ کیا تم باری تعالیٰ جل مجدہ کے اعانت سے نا امید ہو گئے؟
یا تمہارے اوج کی خورشید سو گئے اپنے صبر استقلال سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو مسرور کر دو، اور اپنی حسن نیت کا ثبوت دینے کے لیے مشرکین کو مار کر دور کر دو، عظمیت کا کر بھاگنے سے احتراز کرو، جبار و قہار مولا کے عذاب سے جو بھاگنے والوں کے لیے ہے اعراض کر دو۔ یہ قسم کا کہ کہتا ہوں اس اللہ جبار و قہار کی جس کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے، اس ملک دو آر کی اور جن کے قبضہ میں جان ہے، ہر جاندار کی اور جن کی ذات عالم ہے، ہر شے کی مقدار کی کہ حورے بناؤ سنگار کے تمہارے انتظار میں ہے، اور معین اور آب کے اسر کے پیالے لیے ہوئے تمہارے بلانے کے اسرار میں ہے۔ بس جس شخص کی تمنا دار بقا ہے اس کے لیے آج کی مصیبت رائے خدا ہے، اگر صحیح اور درست کر اب تم اپنی طلب تو پالو گے، تم اپنا رب اگر محقق کر لو گے، تم اپنا حملہ تو یاد رکھو فتح پائے گا تمہارا عملہ ایسا ندا مارو کہ دشمن کا سینہ چور ہو جائے، تاکہ تمہیں وصال اور ہو جائے، رومیوں پر تلواریں چلاؤ اور سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ، صبر کرو صبر تاکہ کامل اجر مومنین کو اپنے حسن عمل سے اشاعت کر لو، اور راہ ضلالت کی راہ روی کو چھوڑ کر صراط مستقیم کو یاد کر لو، کفار کی جہالت کی موافقت نہ کرو اور نہ ان کے کسی قول کی مطابقت کرو، بلکہ اپنے اسلاف کے اعمال صالحہ کی نقش قدم پر چلو، اور ان کے سبب سے جو کچھ قرآن میں نازل ہوا ہے اس پر درو۔ اللہ قرآن شریف میں فرماتے اور اس طرح آیت نازل فرماتے ہیں: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ بڑو گے مقابلین کوشش کر رہے ہو مجاہدین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سربند باندھے حملہ کر رہے تھے اور اپنا نام لے کے وہ خالد بن ولید رومیوں کو ڈراتے جاتے تھے کہ آپ کی طرف ایک سردار جس کا نام نستور تھا ریشمی کپڑے پہنے ہوئے نکلا اور آپ کو اپنے مقابلے میں بلانے لگا۔ آپ چونکہ لڑائی میں مشغول تھے اس لیے آپ نے نہ زیادہ اس کی طرف توجہ فرمائی اور نہیں سمجھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، مگر جب اس کو کسی زبان میں کچھ بڑھاتا ہوا دیکھا تو آپ فوراً سمجھ گئے اور اس کی طرف چلے، دونوں میں سخت معرکہ شروع ہوا۔ این معرکے میں آپ نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا مگر اس نے ٹوکر کھائی اور اس کا منہ زمین پر جا کر لگا۔ گھوڑے کی وجہ سے آپ بھی گھوڑے کی سر کی طرف سلمان نے آپ کو جھکتا ہوا دیکھا تو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کہا، اپنے گھوڑے کے باگ تام کے شاباش دی۔ نستور نے آپ کو جھکا ہوا دیکھ کے آپ کی پیٹ پر تلوار ماری جس سے آپ کی پشت سست پڑ گئی، تھوڑا سنبھلا اور کھڑا ہو گیا۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے آپ کا کھلا زمین پر گرا۔ آپ نے آواز دے کے لوگوں کو اس کے اٹھانے کے لیے فرمایا۔ بنی مخزوم کا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے اٹھا کر اسے پیش کر دیا۔ آپ نے اسے لے کر فوراً سر پر رکھ لیا۔ دریافت کیا گیا کہ ابا سلیمان آپ ایسی شدید لڑائی میں مشغول ہیں اور کھلا اٹھانے کو فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضور عقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں اپنے سر مبارک کو منڈوایا تھا تو میں نے آپ کے بالوں میں سے کچھ بال اٹھا لیے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا خالد انہیں کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے انہیں بطور تبرک کے اپنے پاس رکھوں گا اور لڑائی میں دشمنوں پر ان کے وسیلے سے استعانت کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک تمہارے پاس یہ بال موجود رہیں گے اس وقت تک تم انشاءاللہ العزیز مظفر و منصور ہوگے۔ میں نے وہ بال اپنے قلعہ کے اگلے حصے میں رکھ لیے تھے اور اس وقت سے اب تک جب کبھی بھی میں اس قلعہ کو اپنے سر پر رکھ کر دشمنوں سے لڑا ہوں ہمیشہ ان پر فتح ہی پائی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔